بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ عز و جل، میں یہاں جامعہ المدینہ بجوات میں بطور ناظم جامعہ، جس کو عام الفاظ میں ہم پرنسپل کہتے ہیں، ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارے پاس حفظ اور درس نظامی یعنی عالم کورس کے ملا کر تقریباً 150 طلبہ کرام علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں یہ جامعہ ہے اور واحد ادارہ ہے بچوں کا جہاں پر بچوں کو درس نظامی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں، اور آپ سب کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں پر علم دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد عبداللہ طاری ہے۔ میں درجہ اولیٰ عامہ اول میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے استاد صاحب بہت محنت سے پڑھاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ نے اپنے بچوں کو جامعہ المدینہ میں عالم دین بننے کے لیے داخل کروائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اج منگ لو جو کچھ منگنا جے، اتھوں آقا میرے نے ننگنا جے، اونے رہ جانا جن سنگنا جے، اونے رہ جانا جن سنگنا جے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہم علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ وہ عظیم دولت، وہ عظیم انعام کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ مومن جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی پیاری مخلوق فرشتے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں۔ وہ راستہ کہ جسے جنتی راستہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک طالب العلم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب اس راہ میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے اللہ کی راہ میں ہے، اور اس کے لیے جہاں جہاں سے گزرتا ہے رحمتیں برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے مبارک قدم جہاں لگتے ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے۔ تو یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اگر طالب علم کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے وہاں سے گزرنے کی وجہ سے ان قبرستان والوں سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر کسی پر عذاب ہو رہا تھا تو اس طالب علم کے گزرنے کی برکت سے وہاں سے عذاب اٹھ جاتا ہے، وہاں پر رحمت آ جاتی ہے، وہاں پر اللہ کے انعاموں کی بارش آ جاتی ہے اس کے گزرنے کی برکت سے۔ اور جب اللہ کے فضل سے مزید جب یہ اچھا عالم بن جاتا ہے تو فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یہ ستاروں کی طرح ہے جس سے تم ہدایت پاتے ہو۔ تو یوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ طالب العلم جب عالم بن جاتا ہے تو کئیوں کو صراط مستقیم پر لانے والا بن جاتا ہے، کئیوں کو اللہ رب العالمین سے ملانے والا، اللہ کے قرب کی طرف لانے والا بن جاتا ہے، گمراہوں اور ہر طرح کی تاریکیوں سے بچانے والا بن جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ایک حدیث پاک میں کہ اے میری امت صبح اس حال میں کر کہ تم عالم ہو، اور اگر عالم نہیں تو طالب العلم ہو، اور اگر طالب العلم نہیں تو علماء کو سنتے ہو، اور اگر تم علماء کو سنتے بھی نہیں تو علماء سے محبت کرتے ہو۔ پانچواں نہ بننا کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا درجہ جو بیان کیا گیا وہ ہے عالم بننا۔ فرمایا میرے امتی عالم بن جا، صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو۔
پہلا درجہ بڑا درجہ یہ ہے کہ بندہ مومن عالم بن جائے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر عالم نہیں تو طالب العلم بن جائے۔ یہ طالب العلم اللہ کے فضل سے جب مسلسل محنت کرتا ہے ایک وقت آتا ہے یہ عالم بن جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ علماء کو سنتا ہو، اور آخری درجہ جس کو علماء نے کہا کہ یہ کمزور درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن طالب علم بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، تو کم از کم علماء سے محبت تو کرتا ہو، کم از کم علماء سے محبت ضرور کرتا ہو۔ اور خدا نہ خواستہ یہ آخری درجہ بھی نہیں ہے تو پھر ہر سو اس کے لیے گمراہی ہے، پھر اس کے لیے بڑے خطرے ہیں، سخت اس کا جو حال ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کو چاہیے کہ پہلے درجے کو پانے کی کوشش کریں، عالم بننے کی کوشش کریں، اور عالم بننے کے لیے جو دوسرا درجہ ہے اس کو فی الفور اختیار کیا جائے کہ طالب علم بنا جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے درجے میں پہنچ چکے ہیں، دوسرا درجہ آپ نے پا لیا ہے، آپ طالب العلم بن چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہاں پر باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، ایک اچھا عالم بننے کے لیے آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ خالق آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اچھا عالم باعمل بنائے، ایک اچھا مفتی اسلام بنائے، مبلغ اسلام بنائے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے دین کا علم حاصل کرنا آسان فرمائے اور پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے بہت اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ الحمدللہ ہمیں یہ وقت دیا اور ہمارے اللہ کرے اس پروگرام کے ذریعے مسلمانوں تک خوب ایک اچھا پیغام پہنچے۔ تو جہاں جہاں ہماری یہ آواز جائے میں سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ بھی اپنی اولاد کو، اپنے شہزادوں کو، کم از کم اپنے خاندان میں سے کسی ایک شہزادے کو ضرور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، باقاعدہ ایک اچھا عالم بننے کے لیے جامعہ المدینہ میں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ جو بچے یہاں پر 8ویں پاس کر کے آتے ہیں، مڈل پاس کر کے آتے ہیں اور وہ ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں، ہم ان کو 9th کلاس میں داخلہ دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کا بچہ ساتھ ساتھ درس نظامی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ جب وہ یہاں سے فارغ ہو کر جائے گا، نہ وہ صرف عالم دین ہوگا بلکہ وہ اسکول کا بھی اچھا پڑھنے والا ہوگا اور کل کو وہ کسی اچھی جگہ پر جا کر علم دین کی خدمت کر سکے گا۔ اور اتنا بڑا نظام جو ہمارا دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، الحمدللہ ہمارے پاکستان بھر میں سینکڑوں جامعات ہیں جہاں پر بچے درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ آپ ہماری مدد کرتے ہیں، آپ ہمیں چندہ دیتے ہیں، دعوت اسلامی کو ڈونیشن کرتے ہیں، تو ہم اتنا بڑا نظام لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں پر کھانا فری ہے، رہائش فری ہے، دیگر جو انتظامات ہیں ہاسٹل کے وہ بالکل فری دیے جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون بھی فرمائیں۔ زکوٰۃ کے سیزن آتا ہے تو زکوٰۃ بھی دعوت اسلامی کو دیں، دیگر جو چندے عطیات ہوتے ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ دعوت اسلامی عطیات کے ذریعے علم دین کے بچوں کی اچھی خدمت کر سکے اور انہیں ایک اچھا عالم دین بنانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔